السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان کے لیے میں تحفہ لے کے آیا ہوں جو بے اولاد جوڑے ہیں، چونکہ بے اولادی کا مسئلہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ جس بچے کی شادی کی جاتی ہے اس کی سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کروانا پڑتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ کنسیو کرتے ہیں، ورنہ وہ کنسیو ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا زیادہ ایشو بن چکا ہے کہ پریشانی بن گئی ہے گھر والوں کو، ڈاکٹروں کو، تحقیقی جو لوگ ہیں ان کو بھی، کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا ہے، آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائے تو ایسا کوئی کرنا نہیں پڑتا تھا، شادی ہوئی اللہ نے سن لی، اللہ نے صاحب اولاد کر دیا۔ اب کیا ہے، ہسپتالوں کے دھکے کھاؤ، ڈاکٹروں کے دھکے کھاؤ، ان کو اپنی جیبیں خالی کرواؤ ان سے، تو پھر جا کے بات بنتی ہے۔ تو آپ نے اگر ان باتوں سے بچنا ہے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جن کے پاس اولاد ہے ہی نہیں اور تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی ہی نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ بچہ جان سکیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد بنا دے گی، لیکن آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اور یہ مکمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے جیسے میں نے ترتیب بتانی ہے ویسے ویسے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات۔ بے شک آپ بہت زیادہ مسئلے میں بن جا چکے ہیں، انفرٹیلیٹی کا آپ کا مسئلہ بہت زیادہ بن گیا ہے، بے اولادی کا مسئلہ بہت زیادہ بن گیا ہے، لوگ آپ کو تانے دے رہے ہیں، گھر والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، بیوی کو طلاق دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، یا بیوی طلاق لینے کے لیے آپ کو مجبور کر رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات اگر صاحب اولاد بنا دے گی، سارے کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن صاحب اولاد ہونا کیسے ہے؟ یہ محنت کرنی پڑے گی۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو اگر قیمتی لیتے ہیں، سیریس لیتے ہیں، تو پھر میری بھی ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو نواز دے گی۔ آپ نے سب سے پہلے تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، باوضو رہا کرنا ہے، وضو کے بغیر نہیں رہنا، کسی کی چگلی غیبت نہیں کرنی، آپ نے اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے، نیگیٹو سوچ، منفی سوچ آپ نے اپنے دماغ کے اندر نہیں لانی۔ بے شک آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے، بے شک آپ کے ساتھ کوئی خوش ہے، آپ کے کسی کے بارے میں بھی غلط نہیں سوچنا۔ اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اللہ کی ذات پر ساری باتیں چھوڑ کے آپ نے اچھی سوچ اپنانی شروع کر دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک نیلے رنگ کی شیشے کی بوتل لینی ہے، نیلے رنگ کی ہو، شیشے کی بوتل ہو، وہ آپ نے لے لینی ہے۔ اس کے اندر آپ نے 100 گرام 200 گرام 200 گرام آپ نے لونگ لینے ہیں، 200 گرام لونگ لے کے آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے۔ جو نیلی شیشی آپ نے لی ہے، شیشے کی، پلاسٹک کی نہیں لینی ہے، آپ نے شیشے کی نیلے رنگ کی شیشی آپ نے لینی ہے، وہ آپ نے اس کے اندر 200 گرام آپ نے لونگ لے کے ڈال دیے۔ لونگ وہ آپ نے ڈالنی ہے جو پورے تیز ہوتے ہیں، فارمین وغیرہ نہ ہو، دیسی لونگ ہو، وہ آپ نے لینا ہے۔ وہ لے لیا، آپ نے اس کو دن کے وقت ڈھکن کھول کے کوئی چیز ہلکی سی اس کے اوپر رکھ دینی ہے آپ نے، اور اس کو دھوپ میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ جہاں پر دھوپ پڑ رہی ہو، سارا دن دھوپ پڑے، اس جگہ پر اس شیشی کو رکھ دیں، سارا دن وہ دھوپ کے اندر پڑی رہے۔ 21 دن تک آپ نے یہ متواتر عمل کرنا ہے کہ 21 دن تک آپ نے اس شیشی کو دن کے وقت سورج کی روشنی میں رکھنا ہے، اور رات کے وقت اس شیشی کو آپ نے ڈھکن لگانا ہے۔ ڈھکن لگا کے عورت اپنے بستر کے اندر رکھے، اپنے ساتھ رکھنا ہے عورت نے اس کو، یعنی اس کے جسم کے ساتھ لگے، اپنے بسترے کے اندر رکھے۔ پھر صبح اٹھا کے پھر آپ نے اس کو دھوپ کے اندر رکھ دینا ہے، شام کو اٹھا کے عورت نے اپنے بسترے کے اندر رکھنا ہے۔ اور عورت نے ہی رات کو 12 بجے کے بعد وقت پہ سو جائیں، 12 بجے سونا ضروری ہے، پہلے سونا ہے، اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے 12 بجے کے بعد، فجر کی اذانوں سے پہلے، یہ آپ نے ٹائم رکھ لینا ہے۔ 12 بجے کے بعد فجر کی اذانوں سے پہلے جب بھی آپ کو جاگ آئے یا کوئی الارم لگا لیں، آپ نے اس وقت اٹھنا ہے اور تسبیح لینی ہے، نوافل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، ایک تو آپ کی تہجد ہو جائے گی، رات کے نوافل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے 121 دفعہ 121 آپ نے سورہ علق 30ویں پارے کے اندر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں آپ کو تلاوت کر کے بھی بتا دیتا ہوں، آپ کا نا تلفظ اور اپنی ادائیگی صحیح رکھنی ہے۔ اقرأ
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ یہ ہے سورۃ علق، 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کو آپ نے نکال لینا ہے، اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں۔ آپ نے 121 دفعہ پڑھ کے ان لونگوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب 21 دن کا یہ عمل ہو جائے، دن کو آپ نے سورج کی روشنی میں رکھ دیا، رات کو اپنے بستر کے اندر رکھ لیا عورت نے، اور عورت ہی رات کو 12 بجے کے بعد اٹھتی ہے، اٹھ کے یہ تسبیح کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، اور 21 دن آپ نے مکمل کر لیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 لونگ اس میں سے نکالا کرنے ہیں عورت نے، اس کو پانی کے بغیر ہی منہ کے اندر رکھ کے اس کو چبانا شروع کر دیں گے۔ چباتی رہے، جب وہ چبا لی اچھی طرح، اس کی کڑواہٹ وغیرہ ہوگی، اس کی چبن سی ہوگی، وہ آپ نے برداشت کر لیں گے۔ وہ تھوڑی دیر ہوگی، اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ پانی ساتھ نہیں پینا، آپ نے 2 لونگ اپنے منہ کے اندر رکھنی ہیں اور ان کو چباتے رہنا ہے، منہ کے اندر رکھے رکھنا ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کنسیو کر جائیں گے، اس سے پہلے اللہ کی ذات آپ کو خوشی سے نواز دیں گے، اس سے پہلے ہی اللہ کی ذات آپ کو خوشی دکھائیں گے۔ یہ عمل کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اپنی نمازوں کا، اپنے عملیات کا، چغلی غیبت سے پرہیز کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی کوئی دعا رائے گے نہیں جانے دے گی، آپ کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔